قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أخبرك، ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا: اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالی جل شانہ آپ کے نئے پرانے بھول کر کیے اور جان بوجھ کر کیے گئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے یا ظاہر سب گناہ معاف فرما دیں۔ وہ 10 خصلتیں، 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہوں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں۔ جب رکوع کریں تو حالت رکوع میں 10 بار پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ کے لیے جھک جائیں تو سجدہ میں 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ کریں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر رکعت میں یہ کل 75 بار ہو گئے۔ آپ 4 رکعت میں ایسا ہی کریں۔ اگر ہر دن پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر دن پڑھیں، اگر ایسا نہ کر سکیں تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھیں، ہر جمعہ کی طاقت نہ ہو تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر ہر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ ایک بہت اہم اور عظیم نماز جس کی احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو زیادہ نہیں۔
اس نماز میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے گناہوں کے معاف ہونے اور معصیات کے گندے اثرات کے زائل ہونے کا ذکر تو اصولی طور پر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ لیکن اس تاثیر میں صلاۃ التسبیح کا جو خاص مقام اور درجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اس کی برکت سے بندہ کے اگلے پچھلے پرانے نئے دانستہ نادانستہ صغیرہ کبیرہ پوشیدہ اعلانیہ سارے ہی گناہ اللہ تعالی جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنن ابی داود کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن عمر کو صلاۃ التسبیح کی تلقین کرنے کے بعد ان سے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ۔ تم اگر بالفرض دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار ہوگے تو بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور بعد تابعین اور تبع تابعین حضرات سے جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام بھی شامل ہیں، صلاۃ التسبیح کا پڑھنا اور اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا بھی ثابت ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی صلاۃ التسبیح کی تلقین اور ترغیب کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، اور زمانہ ما بعد میں تو صلاۃ التسبیح اکثر صالحین امت کا معمول رہی ہے۔ اے اہل اسلام، جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے پھر میاں بیوی کی جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ، جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے رس سے ہموار کر لیتا ہے۔ صلاۃ التسبیح سے جنت ملتی ہے، معافی ہوتی ہے، مغفرت ملتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مرنے کے بعد کی کھربوں سال کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آباداً آبادا، عبدالآباد کی زندگی جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو عمل مرنے کے بعد ہمیشہ کے نظام کو کامیاب کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے سے پہلے کے 50، 60 یا 70 سال کے نظام کی اصلاح کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے کافی نہیں ہے؟ ذرا سا سوچیں۔ اس نماز کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، دن ہو یا رات جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، سوائے ان اوقات کے جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی صلاۃ التسبیح مکروہ وقت یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، زوال آفتاب کے وقت اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، ان اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر تسبیح کے کلمات بھول کر کسی جگہ 10 سے کم پڑھ جائیں یا بالکل نہ پڑھ جائیں تو اس کو دوسری جگہ یعنی اس سے آگے والے رکن میں پڑھ لیا جائے تاکہ تعداد پوری ہو جائے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جس طرح 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح 4 رکعت نماز ادا کریں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے قبل قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قومہ کے کلمات ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں،
پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو گئی۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دہرائیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ثنا پڑھنے کے بعد مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جائے، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھی جائے، پھر رکوع کی حالت میں پہلے سجدہ کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدہ کے بعد نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہو جائیں۔ باقی ترتیب وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔